ایک ایسی سورہ ہے جس کا ہر روز پڑھنا قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سورہ الملک۔ یہ سورہ اللہ کے زبردست قدرت اور اس کی بادشاہی کا ایک عظیم بیان ہے۔ تو چلیے آج اس کے معنی کے گہرے سمندر میں اترتے ہیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہر بڑے کام سے پہلے جیسا کہ ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ کر ہمارے دل اور دماغ اس پاک کلام کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ اور اب اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اسی کے نام سے جس کی رحمت نے اس پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، وہی ذات جس کی تخلیق کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ الملک ہمیں اس کائنات کی سب سے بڑی، سب سے اہم حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی مطلق بادشاہی۔ اور پھر یہ سورہ ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے کہ آخر اس پوری تخلیق کا، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ کی پہلی ہی آیت ایک بنیادی عقیدہ بالکل صاف کر دیتی ہے کہ ہر اختیار، ہر طاقت وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ہر برکت کا سرچشمہ وہی ہے اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہی وہ سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد پوری سورہ گھومتی ہے۔ تو آخر اس زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا یہ سب؟ جواب ملتا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس نے زیادہ کام کیے، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کا کام بہترین ہے، جس میں اخلاص ہو، جس میں احسان ہو۔ گویا ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ اسی امتحان کا حصہ ہے۔ اچھا، تو اللہ نے اپنی بادشاہی کا اعلان کیا اور زندگی کا مقصد بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اور میری قدرت کے نشان دیکھو۔ ہماری توجہ اپنی تخلیق کے کمال کی طرف دلاتے ہیں تاکہ ہم سوچیں، غور و فکر کریں۔ اور یہاں قرآن ایک حیران کر دینے والا چیلنج سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو، غور کرو، اس پوری کائنات میں جسے الرحمن نے بنایا ہے، کیا اس میں کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح۔ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز ایک پرفیکٹ بیلنس میں، ایک مثالی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ سوال انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قرآن یہاں انویسٹیگیشن کی دعوت دے رہا ہے، آبزرویشن کی، لیکن نتیجہ وہ پہلے سے ہی طے ہے۔ انسان جتنی بار بھی کوشش کر لے، اس کی نظر اس بے مثال تخلیق میں کوئی عیب ڈھونڈ ہی نہیں سکتی۔ آخر میں تھک ہار کر ناکام لوٹ آئے گی۔ اور پھر اس کمال تخلیق کی کچھ مزید تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ 7 آسمان، ایک کے اوپر ایک، اور جو آسمان ہمیں سب سے قریب نظر آتا ہے اسے ستاروں کے خوبصورت چراغوں سے سجایا گیا۔ لیکن، اور یہاں غور کرنے کی بات ہے، یہ ستارے صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہیں، ان کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ یہ شیطانوں کو مار بگانے کا آلہ بھی ہیں، غیب کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، جب کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی زبردست قدرت کی گواہی دے رہا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اس کھلی حقیقت سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ اب سورہ کا رخ ان لوگوں کی طرف ہے جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اب قرآن ہمیں سیدھا قیامت کے دن میں لے جاتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوفناک منظر سامنے آتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں، جب انکار کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہاں کے دروگا یعنی فرشتے ان سے ایک سوال کریں گے، اور یہ سوال اس لیے ہوگا تاکہ ان کے جرم کا اقرار وہ خود اپنی زبان سے کریں۔ اور اس وقت انتہائی افسوس کے ساتھ وہ اقرار کر لیں گے۔ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، بالکل خبردار کرنے والا تو ضرور آیا تھا، لیکن یہ ہم ہی تھے جنہوں نے نہ صرف اسے جھٹلایا بلکہ الٹا اس پر گمراہی کا الزام لگا دیا۔ اور یہ ان کی حسرت اور پچھتاوے کی انتہا ہوگی۔ وہ مان جائیں گے کہ اللہ نے انہیں سننے کے لیے کان دیے تھے، سمجھنے کے لیے عقل دی تھی۔ اگر وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر لیتے تو آج اس عذاب میں نہ ہوتے۔ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ ہدایت کے لیے صرف پیغام کا آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اسے سننا اور پھر اس پر عقل سے غور کرنا یہ لازم ہے۔ جہنم کے اس خوفناک انجام کے بالکل اپوزٹ، بالکل برعکس، اب قرآن ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے دنیا میں دوسرا راستہ چنا۔ کون سا راستہ؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ اپنی 2 عظیم صفات کو واضح کرتا ہے، ایک اس کا بے مثال علم اور دوسرا اس کا وسیع رزق۔
तो यहाँ दो अंजाम बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर बता दिए गए। कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने रब से गैब में डरते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत है और एक बहुत बड़ा अजर है, और दूसरी तरफ कुफ्र करने वाले जिनका अंजाम जहन्नम का अजाब है। यहाँ अल्लाह के इल्म की गहराई और वुसअत का अंदाज़ा होता है, चाहे इंसान अपनी बात को छुपाए या खुलकर कहे। अरे दिल के अंदर जो ख्यालात आते हैं ना, वो उनसे भी वाकिफ़ है। और दलील कितनी सिंपल और पावरफुल है, क्या जिसने पैदा किया है वो नहीं जानता? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो हर चीज़ से बाखबर है। फिर अल्लाह हमें याद दिलाता है कि वो अर्रज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला। ज़रा सोचिए तो, ये ज़मीन कैसे हमारे लिए फर्माबरदार बना दी गई है। हम इस पर चलते हैं, इसके रास्तों में अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं। फिर नज़र उठाकर आसमान की तरफ देखें, उन परिंदों को देखें जो पर फैलाए और समेटे हुए उड़ रहे हैं। सिवाय रहमान के कौन है जिसने उन्हें फ़िज़ा में थाम रखा है? कौन? अब सूरा अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है और आखिर में कुछ ऐसे सवालात सामने रखे जाते हैं जो इंसान को उसकी अपनी हकीकत और अल्लाह पर उसके मुकम्मल डिपेंडेंस का आईना दिखा देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को हिला कर रख दे। बताओ तो सही, ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? जवाब बिल्कुल साफ है, कोई नहीं। काफिर तो बस एक खुले धोखे में पड़े हुए हैं। और फिर अगला सवाल जो हमारी जिंदगी की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा है कि अगर अल्लाह अपना रिस्क रोक ले तो फिर कौन है जो रिस्क दे सकता है? सोचने की बात है। हर नेमत उसी की तरफ से आती है, लेकिन इसके बावजूद लोग हक से दूर भागते हैं, सरकशी करते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब क्या है? इसका जवाब है ईमान का एक साफ और दो टोक ऐलान कि कह दो वही रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं और हमारा भरोसा, हमारा मुकम्मल तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ उसी पर है। और फिर सूरा खत्म होती है इस आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर, जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत, पानी। जरा तसव्वुर करें, अगर ये सारा पानी जमीन में नीचे उतर जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो बहते हुए साफ पानी का चश्मा वापस ला सकता है? सूरा हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है ताकि इंसान अपनी बेबसी और अल्लाह पर अपना मुकम्मल इन्हिसार हमेशा